السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 11 ہے اور آج سورہ ہود کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس کی پہلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ لفظی ترجمہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اس کے الفاظ انتہائی پختہ ہیں، مناسب ہیں، اور جہاں جو لفظ ہونا چاہیے نظم کے اعتبار سے، ترتیب اور مضامین کے آگے پیچھے آنے کے اعتبار سے اس میں کوئی خلل نہیں۔ نمبر 2، یہ ایک جامع اور مفصل کتاب ہے، اور نمبر 3، اس کے آیات میں آداب، اخلاق، احکام، نصیحتیں، سب کی تفصیل موجود ہے۔ اور ایک اور معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ قرآن اکٹھا ہی نہیں اتار دیا گیا بلکہ مختلف شکلوں اور صورتوں کی شکل میں پیش آیا۔ کتاب ہے، احکمت پختہ کی گئیں، آیاتہ آیات اس کی، ثم پھر، فصلت فا صاد لام کھول کھول کر بیان کی گئیں، من لدن اس ہستی کی طرف سے، حکیم حکمت والی، خبیر باخبر۔ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر۔ اللہ کہ نہ، تعبدوا تم عبادت کرو، الا اللہ مگر اللہ کی، اننی بے شک میں، لکم تمہارے لیے، منہ اس کی طرف سے، نذیر خبردار کرنے والا ہوں، و بشیر اور بشارت دینے والا ہوں، با شین را، یعنی اس کتاب کا اصل مقصد اور پیغام اللہ کی عبادت کے سوا کسی اور کی اطاعت نہ کرو اور نہ ہی جھکو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں بندوں نے دیا ہی کیا ہے، جو کچھ بھی ملا ہے وہ سب اللہ ہی کا تو دیا ہوا ہے، لہٰذا آپ کیا کریں، اللہ کی دی ہوئی چیزوں کی فہرست بنا لیں اور پھر بندوں کی بنائیں اور جائزہ لیں کہ کون زیادہ حقدار ہے۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ لفظی ترجمہ۔ اور انستغفروا، اور یہ کہ تم بخشش مانگو، غین فا را، ربکم اپنے رب سے، ثم پھر، توبو توبہ کرو، الیہ اس کی طرف، یمتعکم فائدہ دے گا تم کو، متاعًا فائدہ، حسناً اچھا، الی وقت، اجلٍ تک، الی تک، اجلٍ ایک مقرر وقت تک، مسمًى مقرر، یعنی الی تک، اجلٍ وقت، مسمًى مقرر، ویؤتی اور دے گا، کل ہر ذی فضل صاحب فضل کو، فضلہ فضل اپنا، وَإِنْ اور اگر تولوا تم منہ پھیرو گے، فَإِنِّي تو بے شک میں، اخاف میں ڈرتا ہوں، علیکم تمہارے بارے میں، عذاب سے، یوم دن کے، کبیر بڑے، الی اللہ مرجعکم
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اِلَى اللّٰہِ اللہ کی طرف مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا، وَهُوَ اور وہ عَلیٰ اوپر کُلِّ ہر شَیْءٍ چیز کے قدیرٌ قادر ہے۔ دیکھیں یہ پیچھے اوپر والی آیت میں بھی کیا تھا، خوشخبری کس کے لیے؟ جو مان جائے، اور ڈراوا کس کے لیے ہے؟ جو نہ مانے۔ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور۔ الا خبردار، انہم بے شک وہ، یثنون ثانون یا موڑتے ہیں، صدورہم اپنے سینے، لیستخفوا خوفا یا تاکہ وہ چھپ سکیں، منہ آپ سے، مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ الا خبردار، حین جس وقت، یستغشون غین شین یا جس وقت وہ ڈھانپتے ہیں، ثیابہم ثا واو با اپنے کپڑوں کو، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو، یسرون سین را را جو وہ چھپاتے ہیں، وما اور جو وہ، یعلنون عین لام نون وہ ظاہر کرتے ہیں، انہ بے شک وہ، علیم جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں کے بھید، صاد دال را۔ تو یہ سینوں کے جو بھید ہیں یہ سب کچھ اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے۔ اور آیت نمبر ہم نے جو 3 کے اندر دیکھا کہ متاعً حسنا، یہ ہے کیا اصل میں؟ ایک ہی وقت میں متاعً حسنا اور متاع غرور کیسے ہوگا؟ متاعً حسنا سے مراد ہے اگر دنیا کی متاع لی جائے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے اور فرما برداری کرنے والوں کے پاس سے آتی ہے، تو وہ مشکل وقت میں خدا کا شکر ادا کرتے، جبکہ اس کے برعکس جو نافرمان ہے متاع غرور، وہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں۔ لہٰذا متاع حسن کو آخرت کے معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے، کیونکہ روح کی بھوک کا جو علاج ہے وہ ہے حق کی قبولیت میں۔ تو لہٰذا ہماری روح کی بھوک ہے جو مٹانے والی ہے روح کی بھوک کو، وہ ہے حق کو قبول کر لینا، یعنی دین کا علم اور قرآن کا علم ہی دراصل ہماری روح کے لیے رزق ہیں۔ چلیے یہاں تک ہمارا پارہ کمپلیٹ ہوتا ہے، 11 پارہ الحمدللہ۔ تو اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔